وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ طالب زخمی حالت میں خون سے لت پت تھا، پر طالب کو اس زخم کا درد نہیں تھا، درد تو کسی اور چیز کا تھا۔ دھیرے دھیرے شہر کی اور بڑھا اور درد کی حالت میں اپنے آپ سے کہا، میری پیاری زہرے، تمہارے لیے چپ تھا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوتا، اور اگر چاہتا تو گھوڑے پر بیٹھ کر کلہاڑی سے تمہارے بھائی کے 4 ٹکڑے کر دیتا۔ یہ جو چوٹ لگی ہے وہ پیار کی چوٹ ہے، اور یہ درد میرے پورے بدن میں پھیل گیا ہے۔ اگه زهره جان که خاطر نهیبو هزار بهمر برار خیمه حیفو شمشیر کشم صحرا به سانی کمون دستگیر مگرد کیانی نیزه بازی مسون فرامرز کمان که این گم کوسا بوده۔ طالب در سے چلتے چلتے گرسنگ پہنچ گئے۔ تھوڑی اور دور تک چلے تو بہت تیز بارش ہوئی۔ طالب سوچ میں پڑ گئے کہ میرا گھوڑا گرسنگ میں کہیں پھول اور پودے نہ کھا جائے اور میں یہیں نہ رہ جاؤں۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنی زورے کو کھو نہ دوں۔ یہی سوچ رہے تھے کہ سامنے سے 2 لوگ آتے ہوئے نظر آئے جو طالب کے چچیرے بھائی تھے، یاد اللہ اور سعد اللہ۔ وہ لوگ جنگل جا رہے تھے شکار کے لیے، اور انہوں نے ایک پہاڑی بکری کو گولی ماری اور زخمی کر دیا۔ پہاڑی بکری بھاگ نکلی اور اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ دونوں طالب سے آ ملے۔ ان دونوں نے طالب سے پوچھا، کیا ہوا؟ طالب نے کہا، یہ سب چھوڑو، مجھے کچھ کھانے اور پینے کو دو۔ انہوں نے طالب کو کچھ کھانے اور پینے کو دیا اور طالب کو اپنے گھر لے گئے۔ خون برده کشه دل نار نفرسین چی باید که بیقرار حتی چی مرهادین بشنی من حتی او مرهادین تشنی من۔ طالب کے پتا نے حکیم کو بلانے کا پیغام دیا۔ جب حکیم پہنچے تو پوچھا، کیا ہوا ہے؟ طالب کے چچیرے بھائیوں نے کہا، ہم جنگل گئے تھے شکار کے لیے اور ایک جنگلی جانور نے طالب پر حملہ کیا۔ حکیم نے کہا، مجھے نہیں لگتا یہ زخم کسی جانور کا ہوگا، یہ تو ان کے کاندھے کو چیر کر کھول دیا ہے، جیسے کسی نے کلہاڑی سے حملہ کیا ہو۔ حکیم نے کہا، مجھے نہیں لگتا یہ زخم کسی جانور کا ہوگا، یہ تو ان کے بھائیوں نے کہا، نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حکیم نے کہا، اگر آپ کو میری باتوں پر بھروسہ نہیں ہے تو کسی عالم سے پوچھ لو۔ یہ ساری باتیں طالب سن رہا تھا، اور طالب نے کہا، بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ پر کسی جانور نے حملہ کیا ہے۔ طالب کے پتا نے طالب کو دیکھ کر کہا، تم بہت طاقتور ہو، تمہارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ کون تھا وہ، کس نے کیا، کہاں سے آیا تھا، کیا ہوا تھا، مجھے بتاؤ تو میں اسے گاؤں کے گورنر کے حوالے کر دوں گا۔ پر طالب نہیں چاہتا تھا کسی کو پتہ لگے سچائی کا کہ زہرے کے بھائی نے کیا ہے یہ سب، تو اس لیے طالب وہی جواب ہر بار دیتا رہا۔ کچھ دنوں بعد زہرے اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھ کر طالب کے لیے کپڑے سل رہی تھی۔ اسے طالب کی بہت یاد آ رہی تھی۔ زہرے کے گھر کے کئی لوگ آتے تھے اس کا رشتہ لے کر، اور کہتی تھی، میں طالب کی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی، اور وہ یہ کہہ کر بھاگ گئی طالب کے گھر۔ جب وہ طالب کے گھر پہنچی تو اسے پتہ لگا کہ طالب کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر زہرے درگاہ گئی اور بہت دعا اور منت مانگی۔ دعا کرتے کرتے زہرے کی آنکھ لگ گئی اور سپنے میں دیکھا کہ طالب کی عمر لمبی ہو گئی ہے۔ طلب بدی بیشه کنار فنکتونی جمع خون لشکار
کمون کمی که به خیش کار کرده و راز خیبر زخمی ها کرده. زہرہ واپس آئی تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہاں تھی تم اب تک؟ زہرہ کہتی ہے طالب کے لیے دعا کرنے گئی تھی، آپ نے تو میری شادی قادر سے کرنے کو کہا ہے پر مجھے رشتہ منظور نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے تم یہ سب ہم بڑوں پر چھوڑ دو۔ کئی دن بیت جاتے ہیں اور طالب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہوتے ہی طالب مچھلی پکڑنے تالاب کی اور جاتا ہے اور وہاں بڑی تازی مچھلی پکڑتا ہے اور بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ دیکھتا ہے سامنے سے کچھ لڑکیاں آتی ہیں اور ان میں سے ایک زہرہ ہوتی ہے۔ زہرہ طالب کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے میرے گھر والوں نے میری شادی پکی کر دی ہے۔ طالب کہتا ہے تم بالکل چنتا مت کرو، میں بہت ہی جلد آؤں گا تمہارے گھر تمہارا رشتہ لے کر۔